یہ اس کی قدر مجھے اس طرح سے ہو رہی ہے کہ میں جب میٹرک میں خاص کر دوں میں مجھے پتہ چلا میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں یقین جانے وہاں سکردو سے پیدل چلا ہوں. میرا گاؤں ہے گلاب پور 32 کلومیٹر ہے. میں رات کو وہاں پہنچا. وہ وہاں کوئی سواری نہیں, گھوڑے پہ وہ آ نہیں سکتی تھی. تو نیکسٹ ڈے ہمارے ہاں وہ زخم جسے کہتے ہیں وہ جو ریفٹ اسکین ریفٹ اس پہ لوکل کشتی جو ہے اس پہ دریا میں والدہ کو میں بٹھا کے میں سکردو لایا اور اللہ کا کرم ہوا تو اسے احتیاط ہو کے چلے گئے. ان دنوں میں اس قسم کی خدمات کا فیسلٹیز کا بندہ کوئی مطلب تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. تو ان نوجوان ڈاکٹروں کا اللہ تعالیٰ ان کو مزید ان کے توفیقات میں اضافہ کرے کہ انہوں نے بڑی واقعی خدمات انجام دی ہیں. میں جو عرض کر رہا تھا کہ دو قسم کے ریئیکشن ہوتے ہیں. کوئی اگر ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہے یا تو وہ کسی مقام پہ پہنچنے کے بعد سوسائٹی سے بدلہ لیتا ہے یا سوسائٹی کو پے بیک کرتا ہے. تو اللہ نے مجھے اس کیٹیگری میں رکھا, میں پے بیک کرنے کی پوزیشن میں آ گیا. اور سب سے پہلے خواہش تھی آرمی میں جاؤں, تو کوہاٹ تک کا سفر میرا طے ہوا, صحیح ہوا. 2 رات وہاں انہوں نے مجھے افسر بلا کے رکھا. تیسری صبح ہو سے کہا تم جو فزیکل ہرڈل میں ناکام ہو گئے, واپس آئے گی جانے وہاں سے کراچی تک میں روتا ہوں گی. اچھا, اس کے بعد پی آئی اے میں اسٹوورڈ کے لیے اپلائی کیا, اس میں بھی رہ گیا. وہ بڑی بری بات ہے. اس کے بعد میں نے سی ایس ایس کا ایگزام دیا تو فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس ہو گیا. یہ قدرت کی طرف سے, میرے خیال میں مجھ سے کوئی کام لینا تھا. اس کے بعد پھر کوئی سکردو سے آیا ہوا بندہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا آپ کو, مطلب مجھے اٹھا کے انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر لگا دیا فیصل آباد میں سمندری. اس کے بعد ماشاء اللہ لگ گیا. ماشاء اللہ کے دوران پنجاب کے تمام اسسٹنٹ کمشنر شفٹ ہو گئے سوائے میرے بارے میں انہوں نے کہا جی کیونکہ یہ سکردو کا رہنے والا ہے تو نان پولیٹیکل دیر از نتھنگ اگینسٹ ہم, گیو ہم انادر اسٹیشن. تو مجھے انہوں نے جوہر آباد لگا دیا. وہاں سے پروموٹ ہو کے ایس این جے ڈی آئے گا. پھر اللہ کے فضل سے ڈپٹی کمشنر قصور لگ گیا, ڈپٹی کمشنر فیصل آباد لگ گیا. قصور میں نے وہاں ایک اسکول بنایا. کبھی موقع ملے قصور کا آپ لوگوں کا, وہ آج کل ڈی پی ایس کے نام سے, میں نے شروع میں اس کو قصور پبلک اسکول. انہوں نے سلور جوبلی پہ مجھے بلایا تھا. میں ریٹائر ہوا 2009 میں. یہ پچھلے سال انہوں نے سلور جوبلی پہ بلایا. تو اللہ کا کتنا کرم ہے, اس اسکول میں 6200 بچے پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ, اور ون آف دا ٹاپ اسکول. میں فیڈرل سیکٹری تھا اسلام آباد میں, تو وہاں پہ ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے, وہاں واک کے لیے جاتا تھا. تو پیچھے سے ایک لڑکا جو ہے بھاگتا ہوا ہے. تو ان دنوں میں ذرا خطرہ بھی تھا کہ افسروں کے پیچھے پڑنے لگتے. میں ڈر گیا, پتہ نہیں کون پیچھے آ رہا ہے. کہتے ہیں آر یو جی ایم سے کر رہے ہیں. میں نے کہا یس سر. کہتے ہیں سر آئی ایم کیڈٹ آف قصور پبلک اسکول. مطلب میں آئی ایم ان آئی ایس آئی ناؤ, میں وہاں کا گریجویٹ ہوں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. تو موقع جہاں بھی ملا میں نے کچھ پے بیک سوسائٹی کو کرنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد فیصل آباد سے یہاں سی ایم سیکریٹریٹ میں لینڈ کر گیا. تو کہانی آپ کو سنانی ہے اور کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے وہ آپ کو یاد ہوگا سردار طفیل ایک ایم پی اے تھے یا کوٹ راجا کشن کے, اور رانا شمیم ابھی بھی ہے ایم این اے ہیں سیالکوٹ کے. میں اس وقت ایڈیشنل سیکرٹری تھا. سیکرٹری تھے فرید الدین احمد, آپ کے سیکرٹری رہے ہیں, بہت ہی مطلب دمن قسم کے افسر ہیں. انہوں نے آ کے کسی کیس میں ان کے ساتھ بدتمیزی کی, کافی بدتمیزی کی, تو ہی لیفٹ آفس. نواز شریف صاحب سی ایم تھے, انہوں نے کہا وہ جا کے پوچھتے ہیں ان سے فرید صاحب سے. ہم گھر چلے گئے, میاں صاحب بھی تھے, میں بھی تھا. تو انہوں نے کہا سر نہیں, اٹس ٹو مچ, آئی کانٹ سرو ان دیٹ آفس اگین, آپ مجھے چھٹی دے دیں. یہ وہ ریفیوز کیا. تو سعید مہدی صاحب اور چودھری نثار صاحب, انہوں نے میاں صاحب کو کہا وہ جو لڑکا آپ کے پاس ایڈیشنل سیکرٹری ہے اس کو ذرا ٹرائی کر لیں. وہ ہم نے دیکھا اس کی طبیعت ذرا نرم ہے.
माहौल इतना गंदा हो गया था, कोई सीनियर ऑफिसर उस ऑफिस में लगने को तैयार ही नहीं था। मियाँ साहब ने मुझे बुलाया, कहते कितनी सर्विस होगी, मैं कहा जितनी होगी। कहते किस ग्रेड में होगा, क्या 19 में आपका एडिशनल सेक्रेटरी। कहने आई एम पोस्टिंग एज सेक्रेटरी टू CM। मैं कहा सर ये ना करें। कहने लगे क्यों? कहने लगे, मैंने कहा जी आई एम द जूनियर मोस्ट, आई हैव टू communicate with senior officers like chief secretary, IG, all other secretaries are senior to me, तो वो मुझे सीरियसली लेंगे नहीं। तो वो बात उनको थोड़ी सी हो जाता है, हाँ अच्छा फिर तुम एक्टिंग करते रहो। मैं एक्टिंग सेक्रेटरी में काम करता रहूँगा, लेकिन उनको बंदा कोई नहीं मिला। किस्मत ने मेरे जिम्मे ये काम पर रखा हुआ था। तो एक दिन नए नए वो नेशनल पॉलिटिक्स में आए थे, पेशावर गए, वापस आए, एयरपोर्ट पर मुझे बुलाया जाके अपनी नोटिफिकेशन करा दो। तो मैंने कहा जी फरीद साहब को कहीं एडजस्ट करा दें। उन्होंने कहा जाके पूछ लो वो कहाँ जाना चाहते हैं। मैं जाके उनसे पूछा, उन्होंने कहा बच्चे तुम मैंने लुआ सकता है तो सेक्रेटरी फॉरेस्ट लुआ दो। मैं कोई शहर में शिकार खेलना चाहता, मैं लुआ दे, वो लग गया। दैट्स हाउ आई बिकेम सेक्रेटरी टू CM। और I continued with 5 chief ministers for 10 years, which is a record nobody has beaten. और दूसरा रिकॉर्ड उसी ऑफिस में है, 19 में सेक्रेटरी रहा, 20 में सेक्रेटरी रहा, 21 में रहा, 22 में सेक्रेटरी रहा। तो ये शेर अली जिसको मैं असल में ईदी में इसको कहता हूँ, सरकार ईदी इसको कहता हूँ, शेर अली जो आपको ले जाते हैं वहाँ पे कैंप वगैरह लगवाते हैं और लाते हैं। तो डॉक्टर फोरम ने भी उस हवाले से कैंप लगाना शुरू कर दिया है आप लोगों की सरपरस्ती में। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वहाँ पे अपना जो रीजनल ऑफिस खोलने में फिर आपने इतना बड़ा स्टैंड लिया कि इसका भी होना चाहिए। तो मैं आपको आपके लिए दुआएं भी करता हूँ, अल्लाह ताला आपको मज़ीद जिस तरह से गवर्नर को राज़ी होता है तो मज़ीद तरक्की देने और सेहत के साथ इज्जत के साथ आप बढ़ें। डॉक्टर साहब आपका और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग वहाँ जाते हैं, खल के खुदा की खिदमत करते हैं, खरीद लो। तो मेरे पास जो जितने भी आते हैं लोग कहते हैं यार तंग नहीं आते, तंग इसलिए नहीं होता, मैं इन्हीं में से होकर आया हूँ। तो इनकी तकलीफें मैं महसूस करता हूँ, मैं बर्दाश्त करता हूँ। तो अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक दे कि लोगों की खिदमत करें। तो इसी में निजात है। बहुत बहुत शुक्रिया।